السلام علیکم جی. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو تھوڑا سا ٹائم ملا. چلتے پھرتے ایسے ہی سنتے بھی ہیں تبصرے اور معلومات. اس وقت میں مجھے تھوڑی سی کم مل رہی ہے کیونکہ ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر ولاگز وغیرہ میں سے ہٹ کے پھر گروپس میں یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہیں. تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا وقت ہے تو چلتے چلتے ولاگ بناتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انتخابات فروری میں رکھے گئے ہیں اس کے پیچھے 2-3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو محدود قسم کا وقت ملا تھا 9 ماہ کا وہ بالکل سر پہ آیا ہوا ہوگا. لیکن جو منتخب حکومت جو بھی آئے گی اس کو بہت بڑے بڑے اقدامات لینے ہوں گے. لیکن کیا وہ اقدامات ایسے ہو سکتے ہیں کہ چلو ایک تجربہ کر لیتے ہیں, اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں, اس کو ایسے نہیں ویسے کر لیتے ہیں, تو ایسا چانس کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ بہت یعنی کہ ایک اہم بات ذہن میں رکھنی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی شارٹ ٹرم پالیسیز چل سکیں گی, تو اس کے بھی چانسز نہیں ہیں. جو بھی اقدامات کرنے ہوں گے وہ لانگ ٹرم کرنے ہوں گے. اچھا, تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے شروع سے, اور وہ 2014 کے بعد سے جو ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہے, اس کی انتہا جو آئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں ہے کہ 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کے اوپر اتنے زیادہ سوالات اٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مین سوالات یہ ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جو میڈیا پہ پرسیپشن بن رہی ہے اس کو چھوڑیں ہیں, جو اصل میں جو پیچھے کہ یار پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں کہ جب ایک جماعت جو کہ دن اور رات اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اٹھائے ہوئے اور اینٹی پاکستان بیانیاں اٹھائے ہوئے ہیں, وہ اتنی بڑے پیمانے پر ایک پروگرام ترتیب دے رہی تھی, تو انٹیلیجنس ایجنسی کہاں تھی جس کے اندر آئی بی کے بھی آ جاتی ہے اور آئی ایس آئی کی بھی آ جاتی ہے. یہ سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو 5واں سوال یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی کیا اس کے اوپر دنیا اعتماد کرے گی کہ اس کی ساکھ کے بارے میں اور اس کے کردار کے بارے میں, اس کے ماضی کے بارے میں جانتی ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, پھر ایک بات آ جاتی ہے آخری کہ کیا پاکستان کی عوام اس پر اعتماد کرے گی. تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ایک ہی طرف جاتی ہے. جہاں تک بات رہی کہ اگر لیٹ سپوز ایک چونچوں کا مربع آتا ہے سامنے کہ ایک یعنی کہ اکثریت ہی آ جاتی ہے, اور بہت معمولی قسم کی اکثریت ہی آ جاتی ہے کسی ایک جماعت کی, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, جو بھی ہیں, تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو ماضی میں ہوا ہے وہ بالکل واضح طور پہ ہیں کہ پھر ہم جو ہے نا حکومت نہیں بنائیں گے. اس کو دھمکی نہیں کہہ سکتے, یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم حکومت کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ بہت بڑے ڈیسیجنز لینے ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کاروبار شروع کر رہی ہیں اور ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, تو کیا وہ اقدامات کر سکیں گے؟ تو وہ اسی صورت میں کر سکیں گے کہ 2/3 ہو یا 2/3 کے قریب ہو اور اعتماد کے ساتھ جو انسان وہ کام کر سکیں. اگر وہ 2 سال صبر بھی کرتے ہیں یعنی کہ بڑے بڑے اقدامات کرتے ہیں, تو 2 سال کے بعد سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کو قانون سازی کر کے اس کو بالکل جو انسان لیول پہ لا سکیں, تب تو یہ پاکستان چل سکتا ہے, بن سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ کہیں کہ پی ایم ایل این نے جس طریقے کی ایک قربانی دی ہے کیا وہ اس کو کنٹینیو کرے گی, تو وہ کنٹینیو نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو انفارمیشن بیسڈ بات بتا رہا ہوں, بہت شروع سے بتا رہا ہوں. تو یہ کچھ ایسی گزارشات تھیں جو باتیں تھیں جو کہ علم میں تھیں, تو میں نے کہا کہ اس کو میں اپنے بلاگ میں جو ہے نا اس کا ذکر کروں. جیسے کہ اب میں ایک ایکسٹرا بات کرنے لگوں, جیسے عمران شفقت صاحب ہیں, بہت جو ہے نا اچھے بلاگز کر رہے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں, واضح طور پہ بتا رہے ہیں, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر بتا رہے ہیں. وہ یہ اپنے پاس سے نہیں آخذ کر رہے, وہ یہ ساری باتیں گراؤنڈ پر چل رہی ہیں کہ کچھ افسران کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو سٹیک پر لے آئیں, اور اس کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرف پاکستان چلے بچے یا چند افسران بچے. تو میرا جو معلومات ہے نا, جو میری معلومات ہے
جو بڑی پرانی ہے میں اس کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں، وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ خالی جیسے ڈار صاحب نے کہا کہ ایک ریکنسلیشن یا ایک بڑا ایک جو نا بڑی انکوائری ہو جائے، تو وہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پتہ کیا جائے جس حد تک ہے 15 سال 20 سال 25 سال 10 سال پچھلے بالخصوص اس کے اندر کس نے کیا کردار ادا کیا اور ان کو سزائیں ملیں۔ اگر کوئی 200-400-500 لوگ بے شک وہ افسران ہیں یا وہ ججز ہیں یا وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے گھنونے کردار بالکل واضح، ایک تو یہ ہوتا نا کہ جیسے فواد چودھری ہے، اس کو موقع دیا گیا، اس شخص نے کونسلر نہیں بننا تھا، اس کو MNA بنا دیا گیا، جیسے رزلٹ نکالا گیا ہم سب کے سامنے، پھر اس کو مجبور کر دیا گیا، پھر اس کو ایک سائڈ یہ کہہ رہی تھی کہ چلو تم نعرے لگاؤ کہ تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، پھر دوسری طرف جو نا دوسری سائڈ نے آگے اس کو کان مروڑنا شروع کر دیے، ایک نے بازو مروڑنا شروع کر دیا، ابھی پورے موٹے کو جو نا مروڑ کے نچوڑ رہے ہیں۔ پیچھے کون ہے؟ پیچھے کون ہے؟ دیکھیں نا، یہ باتیں جو سی ہیں نا بالکل واضح سامنے ہونی چاہیے کہ یار یہ کوئی ایسا کردار یا ایسے معاملات چل نہیں سکتے پاکستان میں۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، یہاں پر ساری کہانی ایسی ہے، جو ٹھکرائے ہوئے پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے تھے ساروں کو اکٹھا کر کے PTI کے اندر ایک جماعت بنائی گئی، لیکن پیچھے کون ہے؟ اور پھر انہوں نے یہی کرنا تھا نا، عمران خان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں اس کی قابلیت کیا ہے کہ دو مرغیاں ایک مرغہ دے دیں گے، پیچھے سے ٹیکا لگا دیں گے اور انڈوں کی برسات ہو جائے گی اور گھر کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، یہی اس کی قابلیت ہے۔ ایلو ویرا کا ہم ایکسپورٹ شروع کر دیں گے، بھنگ کی ایکسپورٹ شروع کر دیں گے، پوری دنیا میں جناب 4 موسم ہے، پاکستان میں 12 موسم ہے۔ یار یہ بات انفارمیشن تو مطلب کہاں پہ حاصل ہے؟ اور اس شخص کو سر پہ مسلط کیا گیا تو یہی حشر ہونا تھا، تو پیچھے کون تھا یہ ضرور سامنے آنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔